کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ سب ایسا ہے کہ ماشاءاللہ شب برات جو ہے وہ آنے والی ہے اور پھر رمضان آئے گا، تو لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ متوجہ ہو رہے ہیں، عبادات کی طرف رجوع اللہ ہو رہا ہے لوگوں کا۔ شب برات جب آتی تو ایک رویہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ناراضگی ہے، بہت قریبی جو ریلیٹیو ہوتے ہیں ان کی آپس میں ناراضگی ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو یہ احادیث میں پڑھا اور سنا ہے کہ جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ جو اپنے دلوں میں کینہ رکھ کر دوسروں سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی آمد ہے اور اس رات کی فضیلت بڑی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ احادیث طیبہ بھی اس بارے میں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب بکریوں کے بالوں کے برابر کا مطلب تو اتنا ہوا کہ جس کا شمار ہی ہمارے اعتبار سے نہیں بنتا، تو اتنے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ لیکن اس میں احادیث مبارکہ کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جن کی بخشش نہیں ہوتی انہی میں سے وہ افراد بھی ہیں کہ جن کی آپس کے اندر دشمنی ہو، آپس کے اندر نفرت و عداوت ہو، ایک دوسرے سے کینہ رکھنے والے ہوں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، میں اس کے حوالے سے چند ایک روایات اور احادیث جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی مسجد میں آئے گا۔ صحابہ کرام کو بڑا اشتیاق ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ ابھی جنتی آئے گا۔ تو اب صحابہ کرام سراپا اشتیاق دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے کون آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور وضو کے جو قطرے ہیں وہ ان کے داڑھی کے بالوں میں چمک رہے تھے، اور ہاتھ کے اندر انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جنتی آئے گا اور یہ جنتی ہے۔ اچھا، ایک دن یہ واقعہ ہو گیا، دوسرے دن بعینی ہی یہی واقعہ دوبارہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ کرام پھر مشتاق ہوئے کہ اب کون آئے گا، تو دیکھا وہی کل والے انصاری صحابی دوبارہ آ گئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب 3 دن مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے جنتی ہونے کا بیان کیا، اور ایک ہی آدمی تینوں مرتبہ آیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے لیے تو پہلے دن ہی کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ یہ جنتی، لیکن تھوڑا بہت جو اشتباہ کے ہو سکتا ہے یہ نہ کوئی اور مراد ہو، لیکن جب تینوں دن ایک ہی آئے تو اس کا مطلب کہ یہی جنتی۔ تو اب ان میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں پتہ تو کروں
اس صحابی کا عمل کیا ہے، یہ ایسے کون سے نوافل، کون سی تلاوت، کون سے اذکار، کون سے اوراد، کون سے اعمال کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو بار بار جنتی قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس صحابی کے گھر گئے، انصاری صحابی کے گھر، اور جا کر ان سے کہا کہ میرا اپنے والد صاحب سے کچھ معاملہ ہے، یعنی جیسے جھگڑا وغیرہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں ٹھہر جاؤں، رات آپ کے گھر پہ گزار لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر پہ رات گزار لیں۔ اب رات ہوئی تو اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا، یہ بالکل انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اب دیکھنا ہے یہ کرتے کیا ہے۔ لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ انصاری صحابی جو جنتی تھے وہ مسجد سے آئے عشاء پڑھ کے، اور آ کے اپنے جو معمول کے سارے ہی لوگ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں وہ پڑھے اور اس کے بعد سو گئے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عمر پوری رات ہی جاگتے رہے کہ یار دیکھیں رات کو 12 بجے اٹھتے ہیں، 1 بجے اٹھتے ہیں، 2 بجے اٹھتے ہیں، آخری پہر اٹھتے ہیں، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ انصاری صحابی کوئی آدھی رات کو اٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اذان ہوئی تو انہوں نے معمول کے مطابق اٹھے، وضو کیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کام تو کوئی نہیں کیا انہوں نے، ساری رات تو ایسے ہی گزر گئی، بس اتنا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے جب کروٹ لیتے تھے تو اللہ اللہ کرتے تھے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن کوئی اسپیشل عمل وہ نہیں نظر آیا۔ تو اب انہوں نے دوسری رات بھی وہی جا کے عرض کیا کہ ایک رات میں آپ کے گھر میں اور ٹھہر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیے۔ اب یہ دوسری رات بھی ٹھہرے، اب ساری رات گزر گئی، پھر دوبارہ وہی، نہ آدھی رات کو، نہ پونی رات کو، نہ وہ کسی اور پہر میں اٹھے ہی نہیں، تہجد بھی نہیں پڑی۔ فجر کی اذان ہوئی، وہ بیدار ہوئے اور وہی وضو کر کے مسجد چلے گئے۔ 3 دن تک یہ عمل چلتا رہا۔ تو اب تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس انصاری صحابی سے سوال کیا کہ بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ اپنے والد سے کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا کہ میں گھر پہ ہی نہ ٹھہر سکتا، اصل معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن روزانہ یہ فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا اور تینوں مرتبہ آپ ہی مسجد میں آئے۔ تو میں اس شوق میں تھا اور اس میں جو ہے وہ جستجو میں تھا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو میں رات کو جو ہے وہ 3 راتیں آپ کے پاس ٹھہرا، تو میں نے تو 3 راتوں میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کوئی تصور تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پوری رات تلاوت ہی کرتے رہے ہوں گے، پوری رات نوافل ہی پڑھتے رہے ہوں گے، پوری رات تسبیح کرتے رہے ہوں گے، تو میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو آخر آپ کو یہ فضیلت اور یہ بشارت کس وجہ سے دی گئی؟ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ بھئی دیکھو، میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا آپ نے دیکھ لیا کہ میرا معمول یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کا کینہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں نفرت اور عداوت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ بشارت عطا کی گئی۔ اب آپ غور کیجئے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں نفرت نہ ہو، اس میں عداوت نہ ہو، اس میں دوسروں کے بارے میں برے خیالات اور بدگمانیاں نہ ہوں، تو اس کی فضیلت کتنی ہے کہ 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے خوبی کیا نکلی کہ دل پاک ہے۔ تو دلوں کا پاک ہونا حسد سے، کینے سے، تکبر سے، اور اس حدیث مبارک کے مطابق بطور خاص کینے سے پاک ہونا، یہ بڑا اہم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا سن لو، بے شک بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، لیکن اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل اگر سدھر جائے
اور دل اگر پاک ہو جائے اور دل اگر کینے سے اور عداوت سے اور نفرت سے ان سے پاک ہو جائے تو پورا بندے کا بدن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی شان بیان کی ہے وہ کیا بیان کی؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے مومن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اس دعا کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا کینہ پیدا نہ کرنا، ہمارے دل کو کینے سے پاک رکھنا۔ اور کینہ وہ معاملہ ہے کہ یقین کیجئے جب تک دل میں کینہ ہے بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخلے سے پہلے، کیونکہ جنت بڑی پاک جگہ ہے، وہ بڑی ستھری جگہ ہے، وہاں کینے کی غلاظت اور گندگی کے ساتھ بندہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پہلے کینے سے پاک کرے گا۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ کھینچ لیں گے، کیونکہ کینے والا دل جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کینہ جو ہے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ اتنی شدید چیز ہے۔ تو دل کی پاکی جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دل کی پاکی کے اندر جو بہت بڑا مین جو فیکٹر اور جو رول ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کینہ نہ ہو۔ اور یہ جیسے شب برات آ رہی ہے تو شب برات کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کتنوں کی بخشش فرماتا ہے؟ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ 1,00,000 بکری ہو تو اس کے بال کتنے بنے گے آپ شمار کر لیں، شمار نہیں ہو سکتے، اتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس کے دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک اور حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی آپس میں دشمنی چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ ان کا کینہ ختم نہ ہو جائے، ان کی عداوت ختم نہ ہو جائے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آگے شب برات کا مبارک جو ہے وہ موقع آ رہا ہے اور اتنی مقدس رات آ رہی ہے، اور خدا کی رحمتیں ایسے جو ہے وہ نچھاور ہو رہی ہوں گی اور برس رہی ہوں گی، اور اس میں بخشش کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، لیکن صرف اپنے دل کی کپٹ اور اپنے دل کے کینے اور اپنے دل کی عداوت کی وجہ سے ہماری بخشش جو ہے وہ اٹھا کے سائڈ میں کر دی جائے کہ اس کی بخشش نہیں کرنی۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، کیونکہ نماز جو قبول ہوتی وہ تو خدا کی بارگاہ میں آسمانوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے نا، لیکن فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، وہیں رہ جاتی ہے۔ وہ 3 کون سے؟ فرمایا ایسا حکمران کہ جس کی عوام اس سے خوش نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور اسی حال میں وہ عورت رات گزارے، کہ جو اس کی جائز احکام ہے ان کی بھی پیروی نہ کرے، ناجائز کی تو پیروی نہیں کرنی ہوتی، جو جائز ہے اس کی بھی پیروی نہ کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس بندے کی نماز سر سے اوپر نہیں ہوتی جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہوں،
فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، یہ ساری نمازیں ہماری چل رہی ہوں، اور چونکہ ہمارے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے جو ہے وہ تعلق والوں کی، اپنے قریبیوں کی عداوت ہے، ان سے نفرت ہے، تو نہ ہماری نماز قبول، نہ ہمارے نوافل قبول، نہ ہمارے فرض قبول، نہ ہمارے واجب قبول، نہ ہماری عبادت قبول۔ تو اس سے بڑھ کر اور کوئی یوں کہہ لے کہ باعث جو ہے وہ ندامت چیز بندے کے لیے کیا ہو سکتی؟ تو یہ دلوں میں کینہ رکھنا جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے، اور معاف کر دینا خدا کو پسند ہے اور خدا کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کبھی آپ واقعہ ذرا غور کریں نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس واقعے کے اندر کیا کیا چیز ہے، اس واقعے میں کیا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ ان کے سلوک کے اندر جو ہے ان کو مارا بھی، ان کو پیٹا بھی، ان کو کنویں میں بھی ڈال دیا، بعد میں ان کو بیچ بھی دیا، سارا کچھ کیا۔ لیکن جب یہی ظلم و زیادتی کا مرتکب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جب پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے ہمارا بھائی جس پہ ہم نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو جب ان کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تم پہ برائی نہیں ہے، جاؤ معاف کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کب معاف کیا کہ جب بدلہ لے سکتے تھے، جب انتقام لینے کی قدرت تھی، جب خود حاکم وقت تھے، سلطان تھے، جب پاور اور اختیارات ان کے پاس تھے، اور جب بھائی بے بس اور بے کس ہو کے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تو ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہمارے کسی رشتہ دار نے اگر ہمارا کوئی دل دکھایا ہو، ہمارے کسی جو ہے نا وہ رشتہ دار نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تو ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں ایسے جو ہے نا وہ دشمنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ہمارے رشتہ داروں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا انہوں نے ہمیں مارا پیٹا تھا؟ کیا ہمارے بھی جو ہے نا وہ لباس کے اوپر خون لگا کے بولا تھا بھیڑیا کھا گیا؟ کیا ہمیں بھی اس نے جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ بیچ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یقین کیجیے بعد اوقات وہ اتنی معمولی سی ہوتی ہیں کہ کبھی اس کی تفصیل پوچھی جائے تو بندہ شرمندہ ہو جائے کہ یار اس کی وجہ سے ناراض تھا میں۔ کس پہ ناراض ہے؟ وہ جی میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھ سے جو نا وہ ہنس کے بات نہیں کی تھی، میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے میرے سامنے کھانا اچھے طریقے سے نہیں پیش کیا تھا، وہ ڈش ہی ایک بنائی تھی اس نے، اور وہ نمکین جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ کوئی میٹھائی نہیں پکایا اس نے، میرے آنے پہ میٹھائی نہیں پکایا۔ او ہو یہ ہے ہماری ناراضگی کی وجوہات۔ یا یہ ہے کہ وہ اس نے میرے بارے میں ایک مرتبہ بری بات کہی تھی۔ ارے تو بھائی آپ کون سا کوئی جو ہے نا وہ اولیاء کرام کی اعلیٰ کیٹیگری میں آ کے آپ کی بے ادبی گستاخی سے اس بیچارے کا کوئی ایمان جانے کا خدشہ ہے؟ تو زندگی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کی غیبت کی ہوتی ہے، 2 مرتبہ اس کی پتہ چل گئی تو کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو ہم اگر اپنے اعمال اور اپنی حرکات پہ غور کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو ہمارا عمل بھی تو اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں کچھ چغل خور ہوتا ہے کہ جو چگلی کر دیتا ہے، آ کے بول دیتا ہوئے آپ کو پتہ ہے اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، بس اب اگرچہ آگے بات نہ بھی بتائے نا تو بس ہمارے دل کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں لاک ڈاؤن شروع ہے، اب اس کا داخلہ بند، اب ہمارا اس سے منہ پھر جائے گا، اب ہم موڈ جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، اب ہم اس سے سلام لینا گوارا نہیں کریں گے، حالانکہ یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں شریعت حکم دیتی ہے، کوئی عقیدے کا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کا عقیدہ ہی خراب کرنا چاہتا ہے یا آپ کا عمل خراب کر دیتا ہے، تو اب آپ اس کی صحبت سے بچتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہو جاتی۔ لیکن جس طرح کے گھریلو معاملات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تو کم از کم جائز نہیں ہوتی، یہ تو کینہ جائز نہیں ہوتا۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں ایک نفرت لے کے بیٹھ جانا، ایک اس کے بارے میں منفی جذبات لے کے بیٹھ جانا اور بس لے کے ہی رکھنا، تو یہ کینہ۔
تو یہ کینہ جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے اس کے مقابلے. اچھا پھر اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ اس کا طبی بھی نقصان، جسمانی بھی نقصان، روحانی بھی نقصان. روحانی نقصان یہ ہے کہ بندہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے کہ جب اس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے. کینہ ہوتا ہے تو اس کے نمبر ایک، اول تو خود کینہ ہی برائی ہے، نمبر دو اس کی غیبت کرے گا، کیونکہ جب دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت ہے تو بندہ اس کی غیبت کرتا ہے. اچھا اگر اس میں برائی ہے تو غیبت کرے گا، نہیں ہے تو بہتان لگا دے گا، اس کے اوپر الزام لگا دے گا کہ وہ ایسا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا، اس کے بارے میں کینہ دوسروں کے دل میں پیدا کرے گا، اس کی خیر خواہی کرنے سے بچے گا، اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا تو نقصان پہنچائے گا، اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے گا، خواہ وہ گالی کے الفاظ ہوں، یا اس کے بارے میں کم از کم یہ ہوگا کہ اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے اس کا دل دکھائے گا، کہ جملے وہ بولے گا جس سے اس کا دل دکھے، الفاظ وہ استعمال کرے گا کہ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں یہ جملہ بولا ہے. اب یہ جو بولنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ہم بچے تو ہیں نہیں، ہمیں سب پتہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا جملہ ہم بولتے کس کو ہیں، سناتے کس کو ہیں، اور کس کے بارے میں اپنے کن جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اپنی جو ہماری فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، یہ ہماری جو اتنی سمجھداری ہوتی ہے کہ ہم ایک کو بول کے دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھے نہ سمجھے خدا تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی تحقیر ہے، اس کی تذلیل ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کا دل دکھانا ہے، اس کو حقیر کرنا ہے، اس کی برائی بیان کرنا ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ تو ایک ظالم کا تو ہو سکتا ہے، کسی مومن صالح نیک مومن کا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے جو روحانی نقصانات ہے کہ بندہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے وہ ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ اس کے جو جسمانی نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات سمپل یہ ہے کہ آپ خود غور کر لیں کہ جب بندے کے دل میں کینہ ہوتا ہے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے، اور جس سے کینہ ہوتا ہے وہ بندہ ہی سامنے آ جائے تو اس پہ غصہ آ جاتا ہے. اب یہ جو غصہ ہے اور یہ جو کینہ ہے تو کیا اس سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے؟ نہیں، اس سے دل بیمار ہوتا ہے. یہ جتنے دل کے امراض ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ اس مزاج اور اس کیفیت کا بھی ہوتا ہے کہ جب مسلسل دل میں عداوت رکھتے ہیں اور نفرت رکھتے ہیں تو دل کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، دل کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. پھر اسی کیفیت کے مسلسل رہنے سے بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے. تو یہ کس کی برکت ہے؟ ساری کینہ اور غصہ، یہ بغض، عداوت، نفرت، یہ وہی ہے کہ جو آپ کے سر میں درد کرتا ہے، جو آپ کو ہارٹ پرابلم کا شکار کر دیتا ہے، جو آپ کا بلڈ پریشر خراب کر دیتا ہے. اچھا ایون کہ جو کینہ اور نفرت ہے اس کا اثر معدے پر بہت برا پڑتا ہے. آپ کبھی غصے میں اور نفرت اور عداوت میں بھرے ہوئے کھانا کھائیں، وہ کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا آپ کو. اسی طریقے سے ایک تعداد ہے لوگوں کو کہ جن کو جو جوڑوں کے امراض ہوتے ہیں اس کے پیچھے اسی کینے کا دخل ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فالج وغیرہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کینہ اور غصہ جب شدت کو پہنچے تو فالج ہو جاتا ہے. تو بھائی ایسی بیماریاں پالنے کا ایسا گناہ تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا گناہ کرنے کا کیا فائدہ کہ آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، اس نے آخرت میں بھی نقصان اٹھایا. تو اس کے مقابلے میں جو معاف کرنا ہے یہ خدا کو پسند ہے. معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ہمیں دعا جو شب قدر کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے. تو دیکھیں دعا یہ خدا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کہ خدا بندے کو معاف کر دے، خدا کو یہ بھی پسند ہے، اور بندہ بندے کو معاف کر دے، خدا کو یہ بھی پسند ہے. تو خدا کے پسندیدہ بندے بنے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے معاف کرنا. خدا نے اپنے متقی اور پسندیدہ بندوں کا ذکر یہ کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے
اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معاف کرنے والے، غصہ پینے والے خدا کو پسند ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، شیطان رنگ برنگے وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے تمہاری ناک کٹ جائے گی، ارے تمہارا سر جھک جائے گا، اب کس منہ سے اس سے بات کروں، تمہیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تم صحیح ہو، وہ غلط ہے، اس کا رویہ غلط تھا۔ ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر کوئی معافی نہیں ہوگی، ان میں پڑے رہیں گے پھر معافی نہیں ہوگی۔ معافی تبھی ہوگی کہ جب آپ سمجھ جائیں کہ یار اس کا قصور یا میرا قصور، میں نے معاف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی، فرمایا کہ بندہ اگر غلطی پہ ہے اور وہ پھر جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں پر جو محل ہیں ان میں سے ایک گھر اس کو عطا فرمائے گا۔ بندہ غلطی پہ، دوسرا صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اب یہ کہے یار پھر جھگڑا کیا کرنا، جب وہ صحیح ہے میں غلط ہوں تو جھگڑا کیا کرنا، تو فرمایا کہ جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کی جو ویزینٹی ہے، جو اس کے بالکل ارد گرد کا جو ایریا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر گھر عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ حق پر ہو کہ دوسرے کا قصور ہے اور یہ ٹھیک ہے، فرمایا حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان کے اندر اس کو محل عطا فرمائے گا، جنت کے درمیان کے اندر محل عطا فرمائے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، غلطی میں ہیں تو کنارے والا مکان لے لیں، اور حق پر ہیں تو بھی معاف کر کے صلح کر کے جو جنت کے درمیان والا گھر ہے وہ لے لیں۔ معاف کرنا بڑی عظمت والا ہے۔ میں ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا تو ایک ندا ہوگی کہ میدان قیامت میں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ کھڑے ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ لوگ جو اتنے پریشان اور پسینے میں ڈوبے کھڑے، وہ تو حیران ہوں گے، یا اللہ یہ کون سے بندے ہیں کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، حساب کے شروع ہونے سے پہلے تم لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، لیکن سمجھ نہیں آئے گی کہ بھی وہ بندہ کون ہے جس کا اللہ پہ حق بنتا ہے، چپ رہیں گے۔ دوبارہ ندا ہوگی کہ بھائی وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اب لوگ پھر دیکھیں گے یار کون، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا اللہ پہ حق ہے، تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو بتایا جائے کہ وہ بندہ کون ہے جس کا اللہ پہ حق ہے، تو جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کا اللہ پہ حق ہے۔ اب ندا ہوگی جن کا اللہ پہ حق ہے کھڑے ہوں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، تو اب ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں قیامت کا منظر دیکھیں، تکلیف دیکھیں، آزمائش دیکھیں، گرمی دیکھیں، اور اس بات کی فضیلت دیکھیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے تھے لوگوں کا حساب شروع نہیں ہوگا اور یہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، تو جس کے ساتھ بھی ہماری کوئی لگتی ہے، کوئی دل میں کینہ ہے، کوئی دل میں برے جذبات ہیں، گھروں کے اندر دیکھ لے، گھروں کے اندر تو لڑائیاں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہوتی ہیں، جو ساس بہو کی لڑائیاں، جو نند بھابھی کی لڑائیاں، جو میاں بیوی کی لڑائیاں، اور پتہ نہیں جس طرح کی ہوتی ہیں، بہنیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، بھائی آپس کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ہر وقت گھر کے اندر میدان جنگ بنا ہوتا ہے، پانی پت کا میدان چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی لڑائیاں کہ جو دنیاوی وجوہات سے ہیں ساری، ان سب کے اندر جو معافی، جو عفو درگزر، جو ایک دوسرے کو معاف کر دینے والا عمل ہے، یہ اختیار کریں تاکہ یہ جو شب برات ہے اس میں بھی نجات کا پروانہ ملے اور قیامت کے دن بھی بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے صلح صفائی جو ہے اسے شامل کریں، جن کی آپس میں لڑائی ہے وہ آپس میں صلح کر لیں، اور جس کی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یار یہ بندہ وہ بندہ یا یہ خاندان وہ خاندان آپس میں لڑے ہوئے، تو وہ کوشش کریں کہ ابھی کل آنے سے پہلے ان میں صلح کروا دیں۔ خاندانوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک زور ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو وہ مل ملا کے صلح کروا دیں۔ یہ صلح کروانا بڑا عظیم عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم،
فرمایا مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو. یہ قرآن کا فرمان. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو. تو خدا کے اس حکم پہ عمل کریں. جو دوسروں کی صلح کروانے پر قدرت رکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ لڑائی ہے تو یہ صلح کروا کے وہ ایک عظیم جو نیک کام ابھی کیا جا سکتا ہے وہ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین حضور. انما المؤمنون اخوۃ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور مفتی صاحب نے یہاں پر جو باتیں کی ہیں اگر سمرائز کروں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا کینہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کینہ وہ بیماری ہے کہ شب برات میں اگر کسی کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا کینہ ہوگا تو اس رات تمام لوگوں کی تو بخشش کر دی جاتی ہے لیکن اس طرح کے آدمی کی بخشش نہیں کی جاتی. اور کچھ اور بھی جرائم جو ہے، گناہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک کینہ بھی ہے. دوسری بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دوسروں سے معافی مانگ لیں. اگر دوسرے نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور اگر آپ حق پر ہیں اور آپ جھگڑا نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں، تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن آپ کا جو اجر ہے وہ اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے اور آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ مسلمان کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ویورز کے کچھ سوالات کو شامل کرتے ہیں. حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ شب برات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ شب برات چونکہ عبادت کی رات ہے اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا معمول یہ رہا ہے کہ اس رات کو زندہ کرتے تھے. زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا. تو اصل مقصود جو ہے وہ ہے اس رات میں عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب عبادت کے اندر کیا چیزیں بطور خاص آ جاتی ہیں؟ ان میں نمبر ایک تو آتا ہے کہ اس رات نوافل پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. نوافل کے مختلف طریقے بھی مذکور ہوتے ہیں لیکن وہ طریقے کبھی بھی ضروری نہیں ہوتے. نفلی طریقے اگر مذکور بھی ہوں تو درجہ مستحب تک ہوتے ہیں. اصل ہوتا ہے صلاۃ اللیل، کہ قم اللیلہ، رات کو قیام کریں، رات کو نماز پڑھیں. یا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس پہ عمل کریں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ رات جاگنے کا ایک مین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ قیام اور سجدہ. ٹھیک. اور قیام و سجدہ سے مراد نوافل پڑھنا، تو لہذا جتنے نوافل ہو سکے وہ پڑھے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ بطور خاص صلاۃ التسبیح، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ اگر تو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تو صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، یہ بہت عظیم چیز ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد وظیفہ ضرور کیا جائے، اس کی تسبیح ضرور کی جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ افضل الاذکار ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اور پورشن ضرور ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور حمد بہت پسند ہے. تسبیح اور حمد یہ کی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت عظیم ہے. پانچویں نمبر پہ درود پاک پڑھنا، یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محسن اعظم ہے، رسول اعظم ہیں، ان کی ذات ببرکات پہ رحمت کی دعا کی جائے. تو وہاں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو کئی گناہ ہو کر واپس ملے گی، تو یہ کیا جائے. اچھا، چھٹے نمبر پہ استغفار، کیونکہ استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات کے اندر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے اور شب برات کے اندر بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے. ویسے تو ہر رات آدھی رات کو نزول فرمانے کا تذکرہ ہے، لیکن شب برات کی تخصیص کے ساتھ جو بیان کیا، خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر
جو خدا کی رحمتوں کا نزول ہے اور جو خدا کی تجلیات کا ورود ہے وہ اور ہی رنگ کا ہے، وہ اور ہی انداز کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور وہاں پر اس میں مذکور ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ، تو لہذا مغفرت کی دعا، رزق کی دعا، معافی کی دعا، عافیت کی دعا، یہ دعائیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ تو مغفرت کی، عافیت کی، رزق کی، معافی کی، یہ دعائیں مانگی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت افضل ذکر وہ تلاوت قرآن ہوتا ہے۔ اللہ، قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے یہ نہایت عظیم عبادت ہے، نہایت عظیم عمل ہے، یہ کیا جائے۔ ایک اور معمول قبرستان جانے کا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس رات قبرستان تشریف لے گئے، لیکن شاید اس مرتبہ پابندی ہوگی، جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تو قبرستان جانے کا تو شاید نہ ہو سکے۔ تو اب ایسی صورت میں جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ویسے ایصال ثواب کر دیا جائے، جو اپنے مرحومین ہیں قبرستان والے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ تو یہ معمولات کا میں نے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پورا مجموعہ جو ہے وہ عرض کر دیا کہ یہ والے اعمال کیے جائیں۔ اچھا، پھر یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم مسجدوں میں جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اب مسجدیں چونکہ بند ہیں اور اکثر و بیشتر جگہ پر وہی کہ رات کو معمول ہو نہیں سکے گا، مسجدیں بند ہوں گی، تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی وہ سب جب جمگھٹا ہوتا تھا تب تو عبادت کر لیتے تھے، اور اب تنہا کرنے کی باری آئی تو بولے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ یہ نہ کریں، مسجد میں جا کے عبادت کرتے تھے اور اب مسجد میں جانا مشکل ہے، نہیں جا سکتے، تو گھر پر وہ سارے معمولات پورے کریں۔ گھر کے اندر جو ہے وہ عشاء کے بعد آپ بیٹھ کے اپنے سارے معمولات باری باری کرتے جائیں، تھوڑی سی چہل قدمی کر لی، اگلا معمول کر لیا، پھر چہل قدمی کر لی، اگلا معمول کر لیا۔ شب بیداری جو ہے یہ ضرور کی جائے، عبادت ضرور کی جائے۔ ویسے ہی جو ہے نا وہ آج کل جانا تو ہوتا نہیں، کہیں گھر پہ ہی رہنا ہوتا ہے، تو یہ رات جو ہے یہ کم از کم عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت کے اندر گزاری جائے۔ سبحان اللہ، یہ رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں گزاری جائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے ساتھ، کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال چلا دیجئے۔ میرا نام کامران ہے، یو کے۔ ناراض بندے کو راضی کیسے کرنا ہے؟ سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ناراض آدمی کو راضی کرنا ہے جس قسم کی ناراضگی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ناراضگی کی ویسے تو کوئی شرعی صورت بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو اللہ رسول کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے تو وہ تو شیاطین الانس ہو گیا نا، لہذا اس کو تو راضی کرنے کی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ آپ کو غلط کاموں کی طرف لگاتا ہے، لے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ، تو ایسے سے تو بچنے کا شریعت کہتی ہے کہ ان سے بچو۔ اب رہا جو تیسری صورت ہے جس کے حوالے سے میں نے یہ ساری ڈیٹیل سے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی وجہ سے ناراض ہے۔ اب اگر دنیاوی وجہ سے ناراض ہیں تو اگر اس وجہ کا ازالہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ کرنا مناسب ہے تو پھر اس وجہ کا ازالہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ ناراضگی اس کا دل دکھانے کی وجہ سے ہے تو پھر سیدھا سیدھا اسے معافی مانگی جائے کہ میں نے آپ کا جو ہے وہ بلا وجہ دل دکھایا اور میں اس سے شرمسار ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت خواہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، تو پھر آپ اس سے یہ معذرت کریں گے۔ اور اس معافی مانگنے میں جو الفاظ اور جو لب و لہجہ ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو لگے کہ واقعتاً یار یہ بندہ دل سے جو ہے مجھ سے معذرت کر رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، تو پھر اب جیسا موقع محل ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں، وہ تھوڑا سا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مترک بیان کر دیا جاتا ہے نا تو اس کو بالکل ہی مترک لے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ نے اگر اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی بھی وہ ایک حد تک معذرت کریں گے، لیکن اس کا انداز وہ نہیں ہوگا کہ جو عام دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ بالکل ہی اس کے سامنے ایسے زارو زار جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے اور پاؤں پڑ کے اسے معافی مانگے۔ ماں باپ کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ نے اگر اولاد سے معذرت کرنی ہے تو نارملی اگر معذرت کرنی ہے کہ ویسے تو خاص معاملہ نہیں ہے اور ویسے یہ ہے کہ چلے معافی مانگ لینی چاہیے، تو پھر ایسے ہی الفاظ سے جو ہے نا معذرت کی جائے کہ بس ٹھیک ہے، سامنے والے کو جو ہے نا وہ بس معاملہ حل ہو گیا، بس اس انداز کے اندر۔ اور اگر یہ پتہ کہ یار اولاد ایسی ہے کہ جس سے معذرت کرنا اولاد کو الٹا تکلیف دے گا تو وہاں تو اس سے اوائڈ ہی کیا جائے۔
اور باقی اگر کسی جگہ کوئی قصور کی بات ہوئی ہے تو اس قصور کو ذکر کر کے بول دے کہ بھئی ہم نے ہماری طرف سے یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، تو یہ ہے کہ ہماری آخرت کے لیے جو نا وہ تم اس سے صرف نظر کر لینا. تو اس طرح کے ذرا انداز، کیونکہ ماں باپ کا یوں معافی مانگنا کہ ان کو معاذ اللہ جو ہے بالکل جھکایا جائے اور ان کی گردن جو ہے وہ دبائی جائے، تو یہ جو ہے یہ شریعت کی حکمت اور شریعت کے مقاصد کے مطابق نہیں ہے. ایک ہمارے ویور یہ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں، غلطی بھی ان کی ہے، میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ان کے لیے، میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے، تو کیا اس صورت میں گناہ گار ہوں؟ جو صورت آپ نے بیان کی ہے نا کہ غلطی سامنے والے کی ہے، یہ بندہ معافی مانگ رہا ہے اور وہ اس کو معاف نہیں کر رہا، تو پھر اس کا قصور ہوگا، یہ گناہ گار نہیں ہوگا. اور ایک اور ہمارے ویور یہ پوچھتے ہیں کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہم نماز یا نوافل نہیں ادا کر سکتے، تو پھر ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایسی صورت ہے کہ خواتین جس میں تلاوت نہیں کر سکتی، نوافل نہیں پڑھ سکتی، تو ایسی صورت کے اندر جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، تو اس کا معمول بنائیں اور یہ کرتے رہیں، ساری رات ہی پڑھتے رہیں. جی حضور، آج کل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت جذبہ ہے اور لوگ مختلف صورتوں میں جو ہے وہ جیسے راشن کی تقسیم ہے اور غریب لوگوں کی مدد ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اعلانیہ کرتے ہیں، کچھ پوشیدہ کرتے ہیں. اب یہاں پر اعلانیہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، پوشیدہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں ان دونوں میں سے بہتر کون سی صورت ہے؟ یہ راشن بھی اعلانیہ تقسیم کرتے ہیں اور پیسے وغیرہ بھی اعلانیہ دیے جاتے ہیں، یا کوئی اور مدد کی صورت ہے وہ بھی اعلانیہ کی جاتی. تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں. یہ بھی ہے کہ اعلانیہ کرو، یہ بھی ہے کہ پوشیدہ کرو. اب دونوں طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ اس کا تعلق موقع محل کے ساتھ ہے اور نیت کے ساتھ ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم. فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو، علانیہ دو، فرمایا فنعما ہی، تو یہ کتنا اچھا ہے، یہ کیا ہی اچھا ہے، یعنی یہ بھی بہت اچھا ہے. اور فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ طور پہ چھپا کر صدقہ دو، تو فرمایا چھپا کر صدقہ دینا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ خطائیں معاف کر دے گا، مٹا دے گا. تو آپ دیکھیں دونوں کا تذکرہ ہے. اعلانیہ دیں تو فرمایا کیا ہی اچھا ہے، پوشیدہ دیں تو فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے. تو دونوں طرح دینا ہی درست ہے، دار و مدار نیت، مقصد اور موقع محل پہ آ جاتا ہے. اچھا اسی طرح احادیث طیبہ کو دیکھ لیں. یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا چھپا کر دو. مقصد بہت زیادہ چھپا کے دو. تو اب یہاں پر چھپا کے دینے کا تذکرہ ہے. اچھا اعلانیہ دینے کے اوپر کیا فرمایا؟ اعلانیہ دینے کی مذمت موجود ہے کہ بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے سخاوت کی، میں نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مدد کی میں نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے سخی کہا جائے، تو نے میری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. تو اب آپ دیکھیں کہ اعلانیہ دیا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بتا کے دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. تو اب ایک طرف قرآن فرما رہا ہے کہ ظاہراً صدقہ دو تو کیا ہی اچھا ہے، چھپا کے دو تو بہتر ہے. حدیث مبارک میں ایک طرف فرمایا کہ دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. پھر مزید فرمایا کہ سخی جس نے ریاکاری کی ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اس کے ساتھ وہ کثیر روایات موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس لوگوں کے سامنے صدقہ عطا فرمایا، صحابہ کرام کو ترغیب دی
اور صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے ہی دوسروں کو صدقہ دیا، اور بھی ایسے بہت سارے مواقع۔ تو دیکھیں ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ 2-3 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ چیز وہ کیا ہے؟ نمبر 1 نیت، نمبر 2 موقع محل۔ نیت کیا ہے؟ اعلانیہ دینے میں اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اعلانیہ دینے میں اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے گی، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے کہ یار یہ بندہ دے رہا تو ہمیں بھی دینا چاہیے، اور بعض اوقات شخصیت کے اعتبار سے اس ترغیب کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے، اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بھی چند دن پہلے کا واقعہ دیکھیں کہ امیر اہل سنت نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ دینے کی بات کی کہ بچوں کو، مریضوں کو خون چاہیے تو لوگ اپنا خون جو ہے وہ دیں، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یار اگر میرا چلتا ہے تو میرا بھی لے لو۔ اب یہ امیر اہل سنت نے دیا نہیں ابھی، اور اس عمر کے اندر میڈیکلی بھی جو ہے وہ دینا نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک یہ بات فرمائی کہ یار میرا چلتا ہے تو لے لو۔ مراد یہ کہ آپ نے اپنی صرف دینے کی نیت کا اظہار کیا کہ میں بھی دینے کو راضی ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان کے اندر بلڈ دینے کے لیے اسلامی بھائیوں کا اتنا جوش تھا کہ 50 سے زیادہ شہروں کے اندر جو ہے وہ تقریباً 80 سے زیادہ سینٹرز بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر آ کے سارے بلڈ دے رہے تھے، اور الحمدللہ اتنا دیا کہ جن ہاسپٹلز کو دیا گیا ان میں سے بعض کے پاس کوئی دوسرا دینے آیا تو انہوں نے کہا یار وہ دعوت اسلامی نے ویسی کمی پوری کر دی، حاجت نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ اعلانیہ دیا نہیں، لیکن دینے کی بات کی کہ میرا لگتا ہے تو وہ بھی لے لو۔ تو یہ اعلانیہ کے اندر یہ فضیلت ہوتی، اس لیے اگر کوئی بندہ اعلانیہ نیکی کرتا ہے اور دوسرے اس کو دیکھ کر پیروی کرتے ہیں تو ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، پہلے والے کو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اعلانیہ اس لیے دیا جائے کہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ تو یہ جو کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مقتدی پیشوا ہے، اور کوئی ایسا بندہ کہ جو اپنے دل کی حالت کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ریاکاری تو نہیں آ رہی، دکھاوا تو نہیں آ رہا، خود پسندی تو نہیں آ رہی، حب جا کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ اپنی نیت کی حفاظت کرتے ہوئے اعلانیہ دے سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اعلانیہ دینے کی اور صورت کیا ہے؟ وہ ہے مثال کے طور پہ اپنی اولاد کی یا اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت، کہ ایک بندہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، کسی عالم دین کی خدمت کرتا ہے، یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو اب بچے دیکھ رہے نا تو ان کی تربیت ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی دینا ہے، ہمیں بھی دینا چاہیے۔ بلکہ اس کے لیے تو علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات جو یہ بچے کے ہاتھ سے دلوایا کر۔ بچے کو کہا کہ بیٹا یہ فقیر کو دے دو، بچے کو کہا کہ یہ جنا وہ اس میں باکس میں ڈال دو، یہ مسجد میں ڈال دو، تاکہ اس کو دینے کی عادت بنے۔ اور یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ ان کے اندر سخاوت کا وصف پیدا کر دیا جائے۔ تو یوں ترغیب کے لیے اور اچھی نیت کے لیے ہے تو ٹھیک ہے۔ موقع محل ایسا کہ کسی جگہ فوری مدد کی ضرورت ہے، اس وقت پکارا گیا تو اب جس کی جیب میں جو تھا اس نے دے دیا، تو یہ اعلانیہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جاتی تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ریاکاری اگر ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہو جائے گا، اور اچھی نیت ہے تو اعلانیہ دینے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور موقع محل کی جو میں نے بات کی تھی وہ بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں سامنے والے کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے کہ میں جناب دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اور دوسروں کا ذہن بنانے کے لیے میں دے رہا ہوں، لیکن آپ جس بندے کو دے رہے وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے سب کے سامنے اس کی مدد کی۔ اب آپ کی اپنی اچھی نیتیں اپنی جگہ، لیکن اس غریب کی شرم کے مارے بری حالت کر دی۔ تو ایسے موقع پہ نہ دیا جائے۔ کوئی معزز عالم دین ہے، کوئی معروف عالم دین ہے، اب آپ اس کی مدد کریں ترغیب دینے کے لیے کہ بقیہ بھی دیں، اور سب کے سامنے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے تو بیچارہ الٹا وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تو سامنے والے کا بھی لحاظ کریں۔ اس لیے میں نے 2 لفظ استعمال کیے، نیت اور موقع محال، ان دونوں چیزوں کا خیال کریں۔
سبحان اللہ. نیت اور موقع محل اور نیت کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے, اور دیتے وقت یہ دیکھیے کہ نیت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیتیں اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں, آئیے کال لے لیتے ہیں. جی کال چلا دیجئے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی آگے فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے کہ کینہ دل میں نہ رکھیں, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے ہم پر ظلم کیا ہے, ہم اسے برداشت کرتے ہیں اس سے بدلہ لیتے نہیں سکتے یا لیتے نہیں ہیں اس سے, تو وہ کینے میں شمار ہوگا یا پھر کیا کیا جائے اس کے برائے کرم جواب عطا فرمائیے. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں منفی جذبات دل کے اندر پختہ ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے. دیکھیں, اس کے بارے میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو دل کی کیفیت غیر اختیاری ہے وہ معافی کے اندر آتی ہے, کیونکہ جو شے بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس پر گرفت نہیں. وہ یہ ہے کہ کسی نے ظلم کیا تو اب دل میں اس کے بارے میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے. وہ جو ہیجان پیدا ہوا وہ تب تک معاف ہے جب تک غیر اختیاری ہے اور تھوڑی دیر کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اب دل کے اندر اس کے بارے میں جو منفی کیفیت پیدا ہو گئی, کینے کی کیفیت پیدا ہو گئی, اب اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کینے کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے پھرے کہ یار اس بندے کو نہیں میں نے چھوڑنا, تو اب یوں اپنے کینے کی کیفیت کا اظہار کرتے. یہ تو آپ کے اختیار میں کہ یہ نہ کریں, یہاں گرفت ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کینے کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں. کینے کے تقاضے پہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کینے کی وجہ سے دل کرتا ہے کہ یار اس کی برائی بیان کرو, اس کو گالی دو, اس کو برا کہو, اس کو نقصان پہنچاؤ, اس کے بارے میں اس کی لوگوں کی نظر کے اندر اس کی عزت کم کرو. اب کینہ ان چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اور بندہ یہ کرنے لگ جائے, ان تقاضوں پہ عمل کرے, اس کی غیبت کرے, اس کی چغلی کرے, اس پہ الزام تراشی کرے, اس کی اس کا ذکر جو ہے وہ برے انداز کے اندر کرے, لوگوں کی نظر میں اس کو حقیر بنائے یا اس کو نقصان پہنچائے. اب یہ جو کینہ ہوگا یہ حرام ہوگا, کیونکہ یہ کینہ وہ تھا کہ جس سے یہ بچ سکتا تھا لیکن یہ نہیں بچا. تو ایک ہو گیا کینے کا اظہار, کینے کے تقاضوں پہ عمل. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور صورت یہ ہے, وہ یہ ہے کہ دل میں وہ کیفیت پیدا ہوئی تو اب یہ اس کو بڑھاتا ہے, کم نہیں کرتا. حکم یہ ہے کہ بھائی دل کی جو کیفیت ہے اس کو ہٹائے, اس کو جتنا قدرت میں ہے اتنا دور کرنے کی کوشش کرے. نہ یہ کہ دل کو اس کے حال پہ چھوڑ دے کہ کرتا رہے. تو جس کینے کا ازالہ بندے کی قدرت میں تھا اور وہ نہیں کر رہا, اس کے اوپر گرفت ہے. لہذا یہ جو ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کسی موقع پہ ایسی زیادتی کی ہے کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں منفی جذبات ہے, تو جب تک یہ جذبات دور کرنا حد اختیار سے باہر ہے تب تک معافی ہے. لیکن جب اس کا اظہار کریں گے, اس کے تقاضوں پہ عمل کریں گے اور اس کے خاتمے پر قدرت کے باوجود اسے دل میں جما کے رکھیں گے اور اسے بڑھاوا دیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے. تو یہ میں نے اس کی پوری صورت عرض کر دی. ایک اور کال ہے, جی کال دے دیجئے. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو روزے رمضان کے قضا کر دیے گئے ہوں, مطلب قضا ہو جائیں, تو نفل روزے رکھتے وقت کیا ان قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں, اور کیا وہ روزے ہمارے ادا ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نفلی روزے میں تو قضا کی نیت نہیں ہوگی, قضا کے لیے تو جدا گانا قضا کی نیت سے ہی کریں. تو جب نفلی روزہ رکھنے کا موقع ملے اور قضا ذمے میں ہو تو پھر پہلے قضا روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں, جب وہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر نفلی روزوں کی طرف آئیں. حضور ایک سوال یہ ہے, جیسے ابھی آپ نے راشن کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو فرمائی, اعلانیہ دیتے ہیں, پوشیدہ دیتے ہیں, تو اگر کوئی اعلانیہ دے رہا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے, یا کوئی بھی اچھا کام کیا, جیسے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو پوچھنا ہے کہ اس تعریف کا کیا حکم ہے, اور پھر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس شخص کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تعریف کرنا کیسا اور تعریف سننا کیسا, جی دونوں چیزیں ہوگی نا. اچھا دیکھیں, یہ تو معاملہ جو ہے نا یہ دنیا میں چلتا ہے کہ تعریف کی جاتی ہے,
ٹھیک ہے, اچھے کام پہ تعریف کی جاتی ہے, برے کام پہ مذمت کی جاتی ہے, یہ ایک یوں کہہ لے کہ نظام زندگی ہے. لیکن اس کے بارے میں شریعت نے احکام دیے بڑے واضح. ٹھیک. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف سچی ہے یا جھوٹی. ٹھیک. جھوٹی تعریف کرنا بھی حرام, ٹھیک, اور اسے پسند کرنا بھی حرام. ٹھیک. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جھوٹ ہے. اور جو تعریف پسند کرنے والا, جھوٹی تعریف کو پسند کرنے والا ہے, تو وہ بھی وبال کا شکار ہے کہ بھائی جھوٹی تعریف سے تو اس کو چپ کرانا چاہیے. لہذا جھوٹی تعریف جو ہے وہ کرنا اور سننے والے کو اسے پسند کرنا, یہ دونوں منع ہے. اب آ جاتی ہے دوسری چیز کہ تعریف ہے سچی. تو سچی تعریف کے اندر بھی پھر دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سچی تعریف تو ہے, لیکن ہے وہ چاپلوسی اور خوشامد کے انداز میں. اب چاپلوسی اور خوشامد کے انداز کے اندر ہے تو یہ پھر برا ہے, کیونکہ کسی کی اچھے مقصد سے تعریف کرنا تو اچھی بات ہے, لیکن خوشامد اور چاپلوسی کرنا یہ مذموم صفت ہے, یہ قابل مذمت صفت ہے, اس سے منع کیا گیا. لہذا یہ والی صورت ہے تو پھر ممنوع ہو جائے گا. اب یہ تعریف کرنا بھی منع ہو جائے گا اور ایسی تعریف کو پسند کرنا بھی منع ہوگا. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ سچی تعریف ہے اور وہاں پر چاپلوسی بھی نہیں ہے. ایسی تعریف کرنا کیسا؟ تو ایسی تعریف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی مقصد صحیح ہے تو تعریف کی جائے, اور اگر صحیح مقصد نہیں ہے تو پھر تعریف نہ کی جائے. کسی کے منہ پر خاص طور پہ پسے پش تعریف کرنا یہ اچھا ہی ہوتا ہے, اس میں برائی کا پہلو بہت کم ہے, لیکن اس کے کسی کے منہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ جو ہے نا یہ مذموم ہے. کس صورت میں؟ نمبر ایک تو یہ ہے, پہلے تو میں حدیث مبارک عرض کر دوں. کسی کے منہ پہ تعریف کی تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب تم اس طرح مدح کرنے والے کو سنو کہ کسی کے سامنے تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ کے اندر مٹی پھینک دو, مٹی ڈال دو اس کے منہ کے اندر. مراد یہ کہ اس کو چپ کرا دو, کیونکہ یہ جو تعریف کرنے والا ہے یہ اس بیچارے محمود کو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا ستیہ ناش کر دے گا, اس کو حب جا کا مریض بنا دے گا, اس کو خوشامد کا عادی بنا دے گا, اس سے تعریف چاہنے والا بنا دے گا, تو یہ اس کے لیے نقصان دہ. لہذا کسی کے منہ پہ تعریف نہ کی جائے. لیکن دوسرا کوئی ایسا موقع کہ جس میں مقصد صحیح موجود ہے. مقصد صحیح کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کی تعریف کرنے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ خیر کا کام مزید کرے گا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اب یہ جو حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کرنا ہے یہ اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسی انداز کے اندر بچوں کی تعریف کی جاتی ہے, یار ماشاءاللہ دیکھا کیسا اس نے کام کیا, دیکھا اس نے مثال کے طور پہ جو ہے نا گھر کی صفائی کیسے کی ہے, تو اس نے جو ہے نا وہ اپنا ہوم ورک کیسے کیا ہے, اس نے اسکول میں پہلی پوزیشن لی ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ جو ہم تعریفیں کرتے ہیں یہ سب حوصلہ افزائی, اس سے بچوں کا جذبہ بڑھتا ہے, اس میں ان میں شوق پیدا ہوتا ہے. تو شوق پیدا کرنے کے لیے, جذبہ بڑھانے کے لیے یہ تعریف کرنا بالکل درست ہے. اچھا, اسی طرح کسی کا تعارف کروانا مقصود ہے کہ کسی جگہ پر گئے, اب تعارف کسی کا اس لیے کروایا جائے کہ بھئی اس کا تعارف کروائیں گے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو اب کوئی عالم ہے اور وہ کسی جگہ گیا اور اس کی تعریف اس نیت سے لوگوں کے سامنے کی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ عالم دین ہے, اس وجہ سے ان کی اتنی عزت کی جا رہی, یہ عالم دین ہے, لہذا ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے, یا ان سے ملنے ملانے کے اندر جو اہتمام ہونا چاہیے وہ کیا جائے. تو اب یہاں پر کسی کی تعریف کرنا وہ تعارف کروانا ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی حرج نہیں. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ جس بندے کی تعریف کی گئی وہ کیا کرے, کیونکہ وہ تو تعریف کی ہر صورت کے اندر ہی مشکل کا مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے نا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی جھوٹی تعریف پسند کرنا تو حرام ہے, لیکن اپنی سچی تعریف بھی پسند کرنا یہ اچھا وصف نہیں, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ پھر کسی گناہ والے مرض, باطنی مرض کی طرف بھی لے جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو تعریف سننے والا ہے وہ کیا کرے؟ تو اس کے حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو حتی الامکان اپنی تعریف سنے ہی نہیں, کرنے والے کو روک دے کہ یار مہربانی بہت ہوگی نا, ٹھیک ہے بس آپ نے کی ہے قبول ہے, تو تعریف کرنے والے کو ہی روک دے. اور اگر روکا نہیں جا سکتا یا کوئی موقع محل ایسا کہ نہیں روکنا چاہیے, تو ایسی صورت کے اندر اپنے دل کے اندر بار بار یہ کہتا رہے کہ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے,
اے اللہ یہ تیرا فضل ہے میرا کمال نہیں، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے میرا کمال، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے میرا کمال۔ تو جب اپنے دل کے اندر اس فضل کو، اس خوبی کو، اس کمال کو اللہ کے فضل کی طرف منسوب کرتا رہے گا تو اب وہ جو حب جاہ والا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک چیز ہے وہ یہ ہو سکتی۔ ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو عارفین باللہ ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اولیاء کرام ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوش اس پہ نہیں ہو رہے ہوتے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کمال کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہر کمال کو اپنے مولا کا کمال سمجھتے ہیں، وہ خدا کا کمال سمجھ، وہ کہتے ہیں میرا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، یا اللہ تیرا ہی کمال ہے، یہ تو نے دیا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اس کمال کا تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو میری تعریف تو تعریف ہے ہی نہیں نا، یہ تو ساری تعریف ہی تیری ہے۔ تو جب وہ کسی کی تعریف، کسی سے تعریف سنتے ہیں تو چونکہ وہ اپنی نہیں سمجھتے، وہ اپنے مولا و مالک اللہ تعالیٰ کی تعریف سمجھتے، تو خدا کی تعریف پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہو جاتا ہے۔ تو یوں تعریف کرنے کے جو احکام ہیں وہ تقریباً انہی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جھوٹی تعریف سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محمود ہوں، مذموم نہ ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔